یہ ہیں عمران خان۔ جب چاہیں کسی بات پہ یقین کر لیں، جب چاہیں نہ کریں، میرا یقین میری مرضی۔ کہتے ہیں مجھے ایجنسیوں نے جب یہ بتایا کہ زرداری چور ہے اور نواز اس سے بڑا ڈاکو، تو مجھے فوراً یقین آ گیا، کیونکہ ان ایجنسی والوں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ لیکن جب ایجنسی نے مجھے یہ بتایا کہ فرہ گوگی نامی خاتون پنجاب میں بیٹھ کر بشرا بی بی کی آشیرواد سے بہتی گنگا میں نہا رہی ہے، تو مجھے بالکل بھی یقین نہیں آیا کہ میں انہیں ان سے بہتر جانتا ہوں۔ جب مجھے بتایا گیا کہ رانا ثناء اللہ سے 20 کلو سے زیادہ ہیروئن برآمد ہوئی، تو مجھے فوری طور پر یقین آ گیا کہ یہ شخص شکل سے ہی اسمگلر لگتا ہے۔ لیکن جب مجھے یہ بتایا گیا کہ آپ کی ناک کے نیچے ہیرے کی انگوٹھی، قیمتی اراضی، ایک بہت بڑا گھر اور نقد رقم لے کر ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایک مالک کو ہاؤسنگ سوسائٹی کا NOC جاری کر دیا گیا ہے، تو میں نے بالکل یقین نہیں کیا، کیونکہ ان کو اتنا نہیں پتا جتنا مجھے پتا ہے۔ جب شہزاد اکبر نے مجھے بتایا کہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز نے منی لانڈرنگ کی، تو میں نے فوراً مان لیا۔ لیکن جب ایجنسی نے بتایا کہ پنجاب میں بزدار سرکار سے بالا پوسٹنگ ٹرانسفر کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، تو میں نے یقین نہیں کیا۔ مجھے پتا تھا کہ وہاں وسیم اکرم پلس جیسا سوئنگ ماسٹر کرسی پر براجمان ہے۔ جب سفیر کے ایک مراسلے سے مجھے علم ہوا کہ میری حکومت کے خلاف سازش کی گئی ہے، تو میں نے اس پر فوراً یقین کر لیا۔ لیکن جب تمام پاکستانی ایجنسیوں اور سپریم کورٹ نے بتایا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، یہ ایک سفارتی مراسلہ تھا جو کہ معمول کی کارروائی ہے، تو میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن اب مان گیا ہے۔ جب پاناما پیپرز میں ٹیکس چور بے نقاب ہوئے، تو میں نے فوراً مان لیا۔ لیکن جب فائنینشل ٹائمز اور پنڈورا لیکس کی رپورٹ آئی، تو مجھے لگا یہ سراسر جھوٹ ہے، بالکل بے بنیاد خبر ہے۔ جب عارف نقوی نے لندن سے مجھے پیسے بھیجے، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پاکستانی اوورسیز نے فنڈنگ کی ہے، اور مجھے یہ بھی یقین تھا کہ یہ بالکل جائز اور حلال ہے۔ لیکن جب اکبر ایس بابر نے فارن فنڈنگ اور ممنوعہ فنڈنگ کے ثبوت دکھائے، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ جھوٹ بول رہا ہے، بالکل سفید جھوٹ۔ جب الیکشن کمیشن نے نواز شریف کو نائل کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ فیصلہ درست اور الیکشن کمیشن غیر جانبدار۔ لیکن جب الیکشن کمیشن نے میرے خلاف فیصلہ سنایا اور حساب مانگا، تو مجھے پتا چلا کہ یہ الیکشن کمیشن تو جانبدار ہے اور میرے خلاف سازش کر رہا ہے۔ جب RTS بٹھا کر مجھے الیکشن جتوایا گیا، تب تو الیکشن کمیشن غیر جانبدار تھا اور چیف الیکشن کمشنر ایماندار، مگر اب جہاں سے استعفیٰ آتا ہے وہیں الیکشن کروا دیتا ہے، اس لیے الیکشن کمیشن جانبدار ہے اور اس کا چیف بے ایمان۔ جب چند سال قبل جمعے کے جمعے عدالتی فیصلے آ رہے تھے، وہ بھی آدھی رات کو، تو مجھے لگتا تھا کہ انصاف ہو رہا ہے، ہو نہیں رہا بلکہ ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے اور منصف جاگ رہا ہے۔ لیکن جب میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے قاسم سوری نے آرڈر پاس کیا، تو رات کو عدالتیں لگ گئیں، تب معلوم پڑا کہ یہاں انصاف نہیں ہو رہا۔ جب MQM، باپ پارٹی اور کاف لیگ نے میرے ساتھ اتحاد کیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ محب وطن اور نفیس لوگ ہیں۔ لیکن جب یہی سب پارٹیاں مجھے چھوڑ کر PDM کے ساتھ مل گئیں، تو تب پتا چلا کہ یہ تو غدار ہیں۔ جب جہانگیر ترین پورے ملک کے کونے کونے سے ارکان اسمبلی کے جہاز بھر کر لا رہا تھا، تو مجھے یقین تھا کہ یہ سب ایماندار، مخلص اور جمہوری لوگ ہیں۔
لیکن جب یہ میرا ساتھ چھوڑ گئے تو پتہ چلا یہ تو لوٹے ہیں۔ جب پنجاب پولیس لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والوں کو خون کے غسل سے نہلا رہی تھی تب تو فرض شناس تھی۔ جب اسی پولیس نے میرے جنونی کارکنوں کا راستہ روکا تو فرائض سے کوتاہی اور اختیارات سے تجاوز کی مرتکب ٹھہری۔ جب جنرل باجوہ میرے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ناکام بنانے کے لیے لوگوں کو میری طرف دکھیر رہا تھا تب تو مجھے یقین تھا کہ یہ محب وطن ہے، لیکن جب نیوٹرل ہوا تو غدار قرار